دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام ماؤ بہنوں، ازواج مطہرات کے بارے سلسلہ جاری ہے اور آج دے خطبہ جمعہ کے اندر اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ واقعہ افق بیان کروں گا۔ میرے سامنے صحیح بخاری شریف جلد نمبر 6 کتاب تفسیر 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ بنی مستلق، غزوہ اس کو کیا گیا جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جان اس جنگ نو غزوہ دے نام سے یاد کیتا جاتا ہے۔ قبیلہ بنو مستلق، اس قبیلے کا سردار حارث بن زرار ہے۔ انہیں پروگرام ہی بنایا کہ مدینے سے حملہ کیتا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کے بارے خبر ملی ہے کہ حارث بن زرار مدینے سے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بھیجا، گفتگو ہوئی، تحقیقات کی تھی، پتہ چلا کہ واقعہ ہی مدینے سے حملہ کرنے کا پروگرام بنا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لشکر تیار فرمایا۔ حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جان کا ارادہ کرتے تو نبی پاک اپنے نال ایک بیوی ضرور لے جایا کرتے۔ فرما دیا نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج اسرع بین ازواجہ، نبی علیہ السلام نا اپنی بیویاں کے درمیان پورا پاندے، جس بیوی کا نام نکلے نبی پاک کو نال لے جاتے۔ 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے تو نبی علیہ السلام نے پورا پایا۔ حضرت عائشہ فرماتی نے وہ میرے نام پورا کیا۔ نبی علیہ السلام نے سواری کا انتظام کیا اور اونٹ کے اوپر عربی کے اندر حوض کہتے ہیں بھی وہ پورا پردہ نما ایک کمرہ چھوٹا جا بنایا جاتا، اونٹ کے اوپر رکھ دے، پنجابی کے اندر کچاوا کہہ لو۔ فرماندیا نے کہ وہ میرے واسطے تیار کیتا تے میں اس کے اندر بیٹھتی سا، جس صحابہ کرام نا انہوں اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیتے سن۔ سفر شروع کیتا۔ فرماندیا نے غزوے کو اسی جس ویلے واپس آئے فارغ ہو کے تے رستے کے اندر بڑی تھکاوٹ ہوگی مجاہدین کو، رات کا وقت سے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ آرام کر لو۔ سارے صحابہ نے سواریاں بند دی اور آرام کرنا ہے۔ فرماندیا نے کہ میں بھی اپنے حوض جو نیچے اتری قضائے حاجت واسطے نہ میں تھوڑا جا دور چلی گئی تے فرماندیا نے جس ویلے میں واپس آن لگی تے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جہاں میں پچھلے جو میں ہاتھ کا واقعہ بیان کیتا ہے نا وہ ہور ہار اے ہور ہے۔
وہ ہار کو تلاش کرنے واسطے صحابہ نے رات گزاری کہ اللہ نے تیمم کا حکم دیتا ہے. یہ حال ہو رہے یہ دو واقعے نے الگ الگ. فرماندیا نے میرا ہار ٹوٹ گیا تے میں نہ ہار تلاش کرنے واسطے اس جگہ پھر واپس چلے. ہار مل گیا ادھر واپس آئی تے دیکھا کہ قافلہ ٹوٹ گیا. اتوں اس واقعے کے اندر نہ بڑے ہی مسئلے جنہیں انشاءاللہ حل ہو گے. عقیدے کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب تو اعلیٰ ہستی اس قافلے اندر موجود ہے. اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 14 طبق کے اندر 7 زمیناں 7 آسمان نوری ناری خاکی یہ 3 برابریاں نے بڑیاں. 14 طبق کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اللہ نے ہستی دوسری پیدا ہی کی. تو نبی علیہ السلام ہی موجود ہیں. بات ایسا فرماتیاں ہیں کہ اس وقت نہ سانو غذا بالکل تھوڑی ملتی سی کیونکہ حالات کی نہ تھی. ہجرت کر کے اسی مدینے آئے سا کہ پچھلے جو میں بیان کر چکیا کہ ماں جی ایسا فرماتیاں ہیں کہ 2 مہینے سارے کرنا روٹی نہیں سی پاتی. کھجور کھا لی پانی پی جا گزارا کر دیا تھا. فرماتیاں نے اس وقت نہ اسی عورتاں بالکل کمزور ہوندیاں تھا ہلکیاں پھلکیاں ہوندیاں تھا. انہاں ساتھیاں نے حوض اٹھا کے اونٹ سے رکھ دیتا. انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ ایسا اندر بیٹھی کہ نہیں بیٹھی. یہ صحابہ ہیں جڑے سب تو بڑے بلی تھے اور سارے بلیاں دے سردار پیر مرشد میرے تے تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مرشد بھی ہوتے موجود نے. نبی پاک نو بھی اس بات کا علم نہیں کہ اس حوض کے اندر ایسا بیٹھی کہ نہیں بیٹھی. عقیدے کی بات حوالہ میں پیش کر چکیا صحیح بخاری باب تفسیر جلد نمبر 6 یہ بخاری شریف کی. میں بخاری شریف اس بات سامنے رکھی ہے اور سب کچھ میں انشاءاللہ بخاری شریف کے حوالے پیش کر رہے ہیں. فرما دیا جس ویلے میں واپس آئی نا دیکھا کہ قافلہ ٹوٹ چکا ہے. رات اوتے ہی کہتی ہے میں بیٹھ گئی ہوں کہ جس ویلے نبی پاک کو علم ہوئے گا کہ ضرور میری تلاش پاس سے نکلا. فرما دیا نے اوتے بیٹھی میری یاد لگی نیند آ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفوان بن معطل سلامی زاکانی اس دن ڈیوٹی لائی تھی کہ تو قافلے سے پیچھے رہنا ہے اور دیکھ بھال کرنی. حضرت صفوان بن معطل جس میں آئے نا صبح کا وقت ہو چکیا کہ دوروں دیکھا کہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے. کہ بانی فرما دیا جس میں حضرت سفیان میرے قریب آئے نا کہ پردے جو پہلے انہوں نے منوں دیکھا سی. ایک پردے تو بعد دا حکم ہے جہاں رسوا ہویا پردے تو بعد ہویا حکم پہلے پردے دا آ چکیا سی. کہ فرما دیا نے جس میں جو نے میرا چہرہ دیکھا نا کہ حضرت صفوان نے صرف ایک لفظ پڑھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتے میری آنکھ کھل گئی میں پردہ کر دیا. ماں جی کے الفاظ واللہ ما کلمانی کلمتن ولا سمعت منہ کلمتن. فرما دیا میں اللہ دی قسم کلا اللہ دی قسم حضرت صفوان نے میرے نال کوئی کلام نہیں کیتا سوائے الفاظ دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الفاظ نے بولے کہ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اوپر میں سوال ہوگی کہ حضرت صفوان پیدل چلنے نے اپنی روحانی امی نے لے کے دوپہر کا وقت قافلہ آگے جا کے بیٹھا ہے.
تے فرماندیاں نے اسی بھی کافلہ مل گئی گیا. اس قافلے دے اندر مدینے دا بہت بڑا سردار، مدینے دا سب تو زیادہ ذلیل ترین انسان، مدینے دا سب تو گندا انسان اس قافلے میں موجود سی عبداللہ بن ابی، نام ہاتھ مسلمان ہے. وہ موجود ہے. جس ویلے انہیں دیکھا کہ عائشہ کے صفوان ہی پیچھوں آ رہے ہیں، انہیں اوتے ہی پروگرام یہ بنا لیا کہ میں نبی پاک دی بیوی کی الزام دار ہوں. فرماندیاں نے اسی مدینے چلیاں گیا. ایک مہینہ تک فرماندیاں میں بیمار رہی ہے، ایک مہینہ. اور مدینے کے اندر ہر گھر کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے کہ عائشہ کے بارے الزامات لائے جا رہے ہیں. ماں جی عائشہ فرماندیاں ہیں مومنہ دی ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے. پوری دنیا دے قیامت تک جتنے مسلمان مومنین ایمان والے عرب والے عجم والے مشرق و مغرب والے شمال و جنوب والے قیامت تک جتنے مسلمان آئے نے اور آن والے نے انہاں ساری اپنی ماما نبی پاک دیاں بیویاں صرف مومنہ دیاں. پورے مومنہ دی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے ایک مہینہ گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں. یہ مومنہ دی ماں ہے، یہ ماں جس بات کا علم ہی نہیں. صرف اتنا کو فرماندیاں نے جو شک پیا ہے حدیث کے الفاظ نے. فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نا اس تو پہلے میں بیمار ہوں دی نبی علیہ السلام میرے کو آن کے بیٹھتے میرے نال گلاں باتاں کرتے میرے نام گپ شپ لاندے. لیکن اس وقت میں بیمار ہوئی نبی علیہ السلام میرے کو بیٹھتے نہیں سن. الفاظ کی نے حضرت عائشہ دے فرماندیاں نے انما یدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یقول کیف تیکم ثم ینصرف. فرماندیاں نے نبی پاک میرے حجرے کے اندر تشریف لاندے. انما یدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے اندر تشریف لے آندے میرے حجرے کے اندر آندے آن کے ثم یقول کیف تیکم. فرماتے عائشہ السلام علیکم مینوں سلام کر دے. سلام کرن تو بعد کیف تیکم پوچھتے عائشہ تیرا کی حال ہے تیری طبیعت کہو جی ہے. صرف ایک میرے کو پوچھ کے ثم ینصرف واپس چلے جاندے ورنہ اس تو پہلے میں بیمار ہوندی. نبی علیہ السلام میرے کول بیٹھ دے میرے نال گلاں کر دے مینوں کہندے عائشہ کوئی گل نہیں لا باس طہور انشاءاللہ. لیکن اس وقت میں بیمار ہوئی مینوں تھوڑا جا شک پہ گیا کہ نبی پاک میرے نال پہلیا محبت نہیں کرتے پہلے طرح نبی پاک میرے کول نہیں بیٹھتے صرف کیف تیکم میرا حال پوچھ کے چلے جاندے. کہ نبی علیہ السلام ایک کفیت نبی علیہ السلام یہ فرماندیاں نے پورا مہینہ گزر گیا. تے ایک مہینے تو بعد عرب دے اندر دستور سی رواج سی کہ عورتاں رات نو قضائے حاجت واسطے باہر جاندیاں. فرماندیاں نے میرے ابو دی خالہ ام مستار رضی اللہ تعالی عنہا اے ابو بکر صدیق دی خالہ تے حضرت عائشہ کی دادی جان دادی لگی ہونا دی. فرماندیاں نے ام مستار دے نال ایک مہینے تو بعد میں قضائے حاجت واسطے رات نو باہر نکلی. تے جس ویلے نا اسی قضائے حاجت تو فارغ ہو کے نا واپس آ گیا تے ام مستار نا ٹھڈا لگیا تے منہ تو الفاظ نکلے اے مستار تو تباہ ہو جائے.
مصطح بن اساسہ حضرت ام مصطح کا بیٹا ہے تے حضرت عائشہ کا چاچا لگیا کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق دی خالہ کا بیٹا ہے ایک کزن ہے تے حضرت عائشہ کا چاچا لگیا تے جس ویلے ام مصطح نے اپنے بیٹے نو بددعا دیتی کہ تو ہلاک ہو جائے تے ماں جی فرماندیاں نے رجلان شاہدا بدرن رجلان شاہدا بدرن فرماندیاں نے تسی اپنے بیٹے نو بددعا کیوں دیتی ہے تہاڈا بیٹا تا بڑیاں شاناں والا ہے بڑیاں عظمتاں والا ہے اے دے بدر دے اندر شریک ہون والا مجاہد اور غازی ہے کہ اللہ پاک نے تا بدر والیاں دے بارے فرمایا میرے پیارے محبوب جتنے بدر دے اندر 313 یا 314 یا 317 تین روایتاں موجود نے 17 تک موجود نے فرمایا کہ جیلے 313 یا 14 یا 17 نے بدر دے اندر جتنے مجاہدین آئے نے میرے پیارے محبوب میں انہاں نو ہمیشہ واسطے معاف کر دیتا ہے اے بدر والیاں دا مقام ہے کہ فرماندیاں نے رجلان شاہدا بدرن تسی اپنے بیٹے کو جیڑا بدر دا غازی ہے بدر دا مجاہد ہے رب نے تا معافی دا اعلان فرمایا تسی بددعاواں دے رہیاں جے فرماندیاں نے بیٹا ایسا تینوں پتہ نہیں فرمان لگیا ماں جی مینوں کس بات دا علم ہے فرماندیاں نے جنہاں لوگاں نے تیرے تے الزامات لائے نے اونا دی اندر میرا بیٹا مصطح بھی شامل ہے ماں جی کہتی ہے ایک مہینے تو بعد میں علم ہویا ہے کہ میرے تے الزام نہ کیا اے حضرت عائشہ مومنہ دی ماں جے تے مومنہ دی ماں نو علم غیب نہیں جے فرماندیاں نے ایک مہینے تو بعد میں پتہ چلیا جس ویلے میں گل سنی میری بیماری کے اندر اور اضافہ ہو گیا تے فرماندیاں نے اسی جلدی جلدی کہا یہ حدیث الفاظ فلما رجعت الى بیتی ودخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنا سلم ثم قال کیف تیکم فرماندیاں میں رات قضائے حاجت تو واپس آئیاں میں اپنے حجرے دی اندر آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول تشریف لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعنا سلام منو سلام کیتا السلام علیکم عائشہ تے میں سلام کا جواب دیتا کیف تیکم خوش دن عائشہ تیرا کی حال ہے کہ میں جواب دیتا جناب میں کیا سنیا مینوں اجازت دیو میں اپنے ابو دے گھر جانا چاہنی ہاں میں اپنی امی نو ملنا چاہنی ہاں نبی پاک اجازت دیتی ایسا چلے گا فرماندیاں نے میرا ارادہ یہ سی کہ نبی پاک کو میں اجازت لے کے نا اپنے ماپیاں دے گھر جا کے اپنے ابو کو اپنی امی کو تحقیقات کرا گی مدینے دے اندر واقعی لوگ میرے خلاف ہوئے نے لوگ میرے کی الزام لا رہے ہیں نبی پاک نے اجازت دیتی اتنا ہی مسئلہ ثابت ہویا کہ خامدی اجازت تو بغیر بیوی پیکیا میں نہ جائے ماں جی عائشہ نے نبی پاک کو اجازت لا کے ماپیا سے کر گئی تھی بغیر اجازت تو جانا خلاف سنت ماں جی عائشہ کی سنت ہے کہ جدو بھی ماپیا سے کر جانا تے خامو کا اجازت لے کے جایا فرمایا اجازت میں لگنے چلے گئی ماں یہ حدث جا کے اپنے اپنی لگے اپنی دیا کہ یہ گلہ کر رہے ہیں لوگ مدینے کے اندر سچی کر دے تے ماں جی جواب دی بیٹا کوئی گل نہیں تو صبر کر اس قسم دیا گلہ لوگ حاصل گلہ کر دے ہیں کوئی گل نہیں اللہ خیر کرے گا فرمایا نے یہ میری ماں نے مجھے جواب دیتا ہے تے میں اپنے ماپیاں کے گھر گئی تے ساری رات میں روندی تھی ساری رات اگر دوسرا دن آ گیا سارا دن روندی رہی پھر اگر دوسری رات آ گئی چھٹی
گھنٹے متواتر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں روندی رہی ہوں 37 گھنٹے 2 راتاں ایک دن متواتر میں رو کے گزارے فبقیت تلک اللیل حتی اصبحت فرماتی ہیں ساری رات رو کے گزاری سارا دن رو کے گزاریا اب وہ رات پھر آگئی ساری رات پھر گزاری اور نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بلایا اور حضرت علی کو بلایا 1 مہینے تو بعد حضرت اسامہ کو پوچھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ تو میرے کان پڑھیا جمعہ جواب ہویا ہے میں عائشہ کے بارے پوچھنا چاہنا عائشہ کے بارے تیرا عقیدہ کی ہے حضرت اسامہ کا عقیدہ سنو فرماتے ہیں وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا اللہ دے پاک محبوب جی حضرت عائشہ دے بارے سوائے خیر تے مینوں کوئی چیز نظر نہیں آندی خیر خیر بلائی بلائی ہے حضرت اسامہ نے حضرت عائشہ کے بارے الفاظ بولے حضرت علی نے بلایا علی تیرا کی خیال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پاک محبوب جی عورتاں ہور بھی نے لیکن میرا مشورہ ہے کہ تسی حضرت بریرہ کو پوچھ لو کیونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبھی کہتے حضرت عائشہ دی نام گزار دیا نے حضرت عائشہ دی نکرانی ہے انہاں دی خادمہ جبھی کہتے نال رہندیاں نے حضرت بریرہ کو پوچھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا فرمایا اے بریرہ حضرت رأیت من شئین یریبو کے اے بریرہ عائشہ دی بارے تیرا کی خیال ہے حضرت بریرہ کا جواب سنو سونے دے پانی دے لکھن دے قابل ہے فرماندیا نے لا والذی بعثک بالحق ان رأیت علیہا امرا اغمسہ علیہا اللہ دے پاک محبوب اللہ دی قسم جنہیں توانو حق دے کے بھیجیا ہے جنہیں توانو حق دے کے مبعوث کیتا ہے اس ذات دی قسم سونے عائشہ دے اندر کوئی کمی نہیں عائشہ دے اندر خیر بھلائی بھلائی ہے صرف عائشہ دے اندر ایک کمی مینوں نظر آئی ہے تے کہندیاں نے کمی ہے کہ عائشہ آٹا گن کے بعد واسطے دے اندر رکھ دیندی سی تے بکری آن کے آٹا کھا جاندی اور عائشہ دے اندر کوئی کمی نہیں جے دیکھی کہ حضرت بریرہ نے جواب دیتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ تو بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی پاک کی پھوپھی دی بیٹی تھی اور اللہ رب العزت نے حضرت زینب بنت جحش کے بارے آسمان کو قرآن نازل فرمایا بڑی پارے کر نبی پاک نے فرمایا زینب تیرا کی خیال ہے عائشہ کے بارے حضرت زینب کا جواب فرماندیا نے قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمی سمعی و بصری ما علمت الا خیرا فرماندیا نے اللہ دی پاک محبوب جی اللہ میری اکھاں دی حفاظت کرے میرے کنا دی حفاظت کرے اس آنکھ نے تے اس کنا نے حضرت عائشہ دے بارے نہ آنکھ نے کوئی برائی دیکھی ہے نہ کنا نے کوئی برائی سنی ہے عائشہ دے اندر خیر بھلائی بھلائی ہے یہ حضرت زینب کا جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پہ تشریف فرمان مسجد نبوی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو گئے مسجد پر ہی صحابہ دینا کہ میرے آقا کے الفاظ سنو اور اپنی بیویاں میرے پیغمبر نے اہل بیت قرار دیتا ہے میرے پیغمبر دیا بیویاں اہل بیت
مدینہ منورہ مسجد نبوی دا ممبر محراب ہے، میرے آقا ممبر سے کھڑے ہیں کہ فرماندے ہیں یا معاشر المسلمین، نبی پاک نے سارے صحابہ نو مسلمان فرمایا ہے، فرمایا یا معاشر المسلمین، ماتا فرماتے ہیں مسلمانوں کی جماعت، جی جی اللہ دے پاک محبوب آقا فرماتے ہیں قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اور کا میرے گھر تک بھی لوگوں نے حملے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں نے میرے گھر تک بھی انگلیاں اٹھانیاں شروع کر دیتیاں نے، فرمایا آذاہ فی اہل بیتی، میرے پیغمبر نے اپنی بیویاں دے گھرانوں اہل بیت کیا ہے، اپنی بیویاں نو اہل بیت کیا ہے، آقا فرماتے ہیں فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میرے آقا ممبر دے اوپر کھڑے ہیں، صحابہ دے نال مسجد بھری ہے، مہاجر بھی موجود نے، انصار بھی موجود نے، میرے آقا ممبر دے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ مہاجرین و انصار، فرمایا فواللہ اللہ کی قسم ما علمت علی اہلی الا خیرا، میرے پیغمبر نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا ہے عائشہ دے اندر سوائے خیر دے میں اور کوئی روی نہیں رکھتا، میری عائشہ کے اندر خیر خیر ہے، میرے پیغمبر نے رب کی قسم اٹھا کے فرمایا ہے، فرمایا الا خیرا، عائشہ کے اندر سوائے بھلائی دے میں کوئی چیز نہیں دے سکتا، میرے پیغمبر کی زبان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کی زبان جو نکلے الفاظ، فرمایا ما علمت علی اہلی، میں اپنی بیوی کے بارے اتنا علم رکھنا الا خیرن، سوائے بھلائی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، پھر فرمایا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتَ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، جیڑا ساتھی میں پیچھے مقرر کیا تھی صفوان بن معطل، اس کے اندر خیر خیر بھلائی بھلائی ہے، وہ بھی نیک آدمی، میرے پیغمبر گواہی دے رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے نال کون تعاون کرے گا، میری کون مدد کرے گا، میرا کون ساتھ دے گا، ایسا کے بارے میرے پیغمبر کو اتنی فکر ہے، ایک مہینہ گزر گیا وہی نہیں آئی، اگر میرے پیغمبر علم میں گیا بندہ اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے کبھی یہ تکلیفہ نہیں سن اٹھا لیا، فوراً جواب دے دینا سی، پورا مہینہ گزر گیا وہی نہیں آئی، نبی پاک اپنے قاتل دفاع واسطے، یاد رکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ریاض الصالحین کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا اپنے اہل و عیال کا دفاع کرے گا، اپنی بیوی کا دفاع کرے گا، اپنی بیوی کے عزت کا دفاع کرے گا، اپنی بیٹیاں کا دفاع کرے گا، اگر کوئی ڈاکو، اگر کوئی چور، اگر کوئی لٹیرا، اگر کوئی بدماش کسی کے گھر حملہ کرے، عزت لٹن کی خاطر اور بیوی کی حملہ کرے، بیٹیاں کی حملہ کرے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنا سینہ تان کے وہ آدمی اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اپنی بیٹے کی حفاظت کرے، اگر اس کو قتل کر دیتا گیا فرمایا میرا امتی شہید ہو گئے گا، بیوی کی حفاظت کرنا، اپنی بیٹیاں کی حفاظت کرنا، اپنے کام کی حفاظت کرنا شہادت دے، اگر کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی لٹیرا، کوئی بدماش حملہ کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرتا کرتا انہوں قتل کر دیتا جائے، میرے پیغمبر میں فہو شہید رو، میرا امتی شہید ہے، انہوں شہادت کا مرتبہ اللہ دے گا، اتنا بڑا مقام ہے بیوی کی حفاظت کرتا، میرے پیغمبر ممبر سے کھڑے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں تعاون کی ضرورت ہے، کون آج میرا ساتھ دے گا میری عائشہ کی خاطر؟ ایک صحابی کھڑا ہویا، حضرت سعد بن
معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس قبیلے کا سردار ہے، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سونے میں ساتھ رہا گا، اگر اوس قبیلے وچوں کوئی آدمی ملوث ہے تو سونے میں گردن اڑا دوں گا، میں تہاڈا ساتھ رہا گا۔ اگر قبیلہ خزرج دے وچوں ہے تسی آرڈر کرو، اسی انشاءاللہ دی گردن اڑانے واسطے تیار ہاں۔ تے قبیلہ خزرج دے وچوں عبداللہ بن ابی منافق ہے، اور اسی قبیلے کا سردار کے ساتھ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اپنی برادری دی اور اپنے قبیلے کے بارے پھول جوش اندر ہے، صحابی پھول جوش اندر آیا، ساتھ بن عبادہ کھڑا ہویا، یہ بھی انصاری ہے، کہنے لگا اے ساتھ بن معاذ تو میرے قبیلے دے کسے فرد کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، برادری کی خاطر حضرت اسید بن حذیر اوس قبیلے کا اور حضرت سعد بن معاذ کے چاچے کا بیٹا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سعد بن عبادہ اور حضرت سردار سن لے کان کھول کے، واللہ اللہ کی قسم اگر تیرے قبیلے وچوں کوئی ایسا فرد نکلیا اللہ کی قسم اوس قبیلہ کی گردن اڑا دے گا۔ اوس اور خزرج آمنے سامنے قبیلے آ گئے، دونوں مدینے دے دونوں انصار دے برادری کی خاطر آمنے سامنے آ گئے۔ میرا پیغمبر منبر پہ کھڑا ہے، آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، اوس قبیلے والے بیٹھ گئے، خزرج والے بیٹھ گئے، میرے پیغمبر منبر پہ کھڑے ہیں، خاموشی اختیار رات کی۔ فرمایا کہ خاموش ہو جائے، کوئی بات نہ کرے۔ میرے آقا منبر تو نیچے اترے، میرے آقا نے لڑائی کو دونوں قبیلے کو بچایا، یہ نہیں فرمایا کہ تسی ساتھیوں دیکھی جائے گی، میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرا معاملہ اللہ سے سٹو، میرے کوئی مدد نہ کرے، نہ اوس کرے نہ خزرج کرے، تسی آپس کے اندر امن و سکون نہ گزارو۔ خاموشی اختیار کا آپ کی۔ ادھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے دو راتاں گزرے، ایک دن گزر گیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا منبر کو نیچے اترے تے سیدھے میرے کول آئے، حضرت ابوبکر صدیق جے کا تشریف لایا گیا نبی پاک۔ فرماتی ہیں ساری عورت آئی، انہیں اجازت منگی، اجازت مل گئی، میرے کول آئی، میرے کول بیٹھ کے رون لگ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، فرماتی ہیں فَأَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ۔ فرماتی ہیں انصاری عورت رو رہی ہے، میں بھی رو رہی ہوں، میرے ابو بھی بیٹھے ہیں، میری امی بھی بیٹھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کو نیچے اترے، چل دے میرے ابو دے کا تشریف لے آئے، فسلم منو آ کے سلام کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ بیوی نو سلام کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ میرے پیغمبر نے جدوں بھی حضرت عائشہ دے کا تشریف لے گئے، بیماری کی حالت میں نبی پاک نے سب کو پہلے السلام علیکم کیا ہے۔ میرے پیغمبر جس ویلے حضرت ابوبکر صدیق دے کر گئے، مانی فرماتیاں نے میں رو رہی ہوں، ساری عورت رو رہی ہے، میری امی رو رہی ہے، میرے ابو رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آئے، فسلم، نبی پاک نے انہوں سلام کیتا، ثم جلسا، نبی پاک میرے قرآن کے بیٹھ گئے۔ فرماتیاں نے فقالت ولم یجلس عندی، اس تو پہلے مہینہ گزر گیا ہے، نبی پاک میرے کو نہیں سان بیٹھے، صرف آن کے سلام کر کے ہاتھ پوچھتے چلے جاندے۔ مہینے تو بعد آج میرے ابو دے گھر نبی پاک تشریف لائے نے، ثم جلسا میرے کول بیٹھ گیا تے بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقد لبس شهرا لا يوحى الیہ،
ایک مہینہ گزر گیا، اللہ کی طرفوں کوئی پیغام نہیں آیا، اللہ کی طرفوں کوئی وحی نہیں آئی۔ ایک مہینہ نبی پاک پریشان ہے عائشہ کے بارے کہ ماں جی فرماندیا نے میرے کو نبی پاک بیٹھ کے پڑھنے میں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نبی پاک نے حمد و ثنا کی کہ نبی پاک نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں اما بعد یا عائشہ فإنہ قد بلغنی عنک قضا وقضا۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا پڑھن تو بعد فرماتے ہیں عائشہ جی اللہ کے پاک محبوب فإنہ قد بلغنی عنک قضا وقضا، ایسا منو تیرے بارے گلاں آئیاں نے، لوگ گلاں تیرے بارے کر رہی نے، تے فرماتے ہیں فإن كنت بریئا، ایسا اگر تو بری اللہ تیرے بارے ضرور اعلان کر کے تیری برات ہے، اللہ حکم کر دیں گے۔ اگر ایسا فإن وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه۔ اگر ایسا بالفرض کبھی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ پاک کو معافی مانگ لے، اللہ تینوں معاف کر دیں گے۔ مالی عائشہ فرماندیا نے میں دو راتاں ایک دن چھٹی کہنے متواتر رون والی فرماندیا نے میرا آنسو سے خشک ہو گئے، رونا بند ہو گیا۔ میں آخیا میرے پیغمبر نے آگے کہ ہو جی گل کر دیتی ہے، آج نبی پاک بھی میرے بارے ہو جی بندہ کرنا لگا ہے۔ فرماندیا نے میرے آنسو خشک ہو گئے، میں فوراً اپنے ابو کو کیا لے ابھی عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جی میری طرفوں تسی نبی پاک نو تسلیاں دو، نبی پاک نو میری طرفوں جواب دو، نبی پاک نو میری طرفوں تسی کو گل کرو۔ حضرت ابو بکر دیاں چیخاں نکل گیا، بیٹی دا معاملہ ہے تے فرماندیا نے فرماندے نے بیٹی واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماندے نے بیٹی اللہ کی قسم ایک رسول اللہ دا معاملہ ہے، میں نبی پاک نو کس طرح جواب دوا، میرے کو جواب کوئی نہیں۔ فرماندیا نے میں اپنی امی کی طرف چہرہ کر لیا، امی جی تسی جواب دے دو، ماواں کا بیٹیاں دا تحفظ کر دیا نے، ماواں کا بیٹیاں دا خیال کر دیا نے، ماواں کا بیٹیاں دا ساتھ دیا نے، امی جی تسی میری طرفوں نبی پاک نو جواب دے دو۔ تے ماں بھی کہندی ہے ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی اللہ کی قسم مینوں رسول اللہ کے سامنے کوئی جواب ہی نہیں آندا۔ فرما دیا نے میرے باپ بھی خاموش ہو گئے، میری امی بھی خاموش ہو گئی، کسے جواب تک نہ دیتا۔ میرے ابو بھی رو رہے ہیں، میری امی بھی رو رہی ہے، میرے آنسو رک گئے۔ فرما دیا نے مجھے اتنا قرآن کا یاد نہیں سی، میں صرف الفاظ بولے جو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے بارے بولے سن۔ کہنے لگیا میں نبی پاک ہو تک جواب نہیں دے سکی، صرف اتنا کو جواب دیتا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فرما دیا نے میں صبر کرنیا، جس طرح حضرت یعقوب نے حضرت یوسف دی جدائی تے صبر کیتا تھی، میں صبر کرنیا واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ ضرور میری مدد کرن گے، اللہ ضرور میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ میں حق دیا، میں سچ دیا، اللہ میری ضرور مدد کرن گے۔ فرما دیا نے کو گل کر کے میں کروٹ بدل لئی، میں تیرا دوسری طرف کر لیا کہ میں کیا اللہ دیکھنا پیا
گیا ہے، اللہ پورا مہینہ گزر گیا ہے، مینوں امید سی کہ اللہ میرے بارے ضرور حکم نازل کریں گے۔ فرماندیاں نے میں چہرہ دوسری طرف کر لیا، سردی دا موسم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی والی کیفیت طاری ہو گئی، میرے پیغمبر دے چہرے تے پسینہ آنا شروع ہو گیا، پسینے دے قطرے گرنا شروع ہو گئے، میں سمجھ گئی کہ نبی پاک تے وحی آ رہی ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینے تو بعد وحی آنا شروع ہوئی، جس نے وحی تو فارغ ہوئے، وَهُوَ يَضْحَكُ، نبی پاک نے اپنا پسینہ صاف کیتا، وَهُوَ يَضْحَكُ، نبی پاک ہنسن لگ پہ خوش ہو گئے، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عائشہ، فرمایا یا عائشہ ام اللہ عز و جل فقد بارا کے نال ہستا ہے مسکاتا ہے، تے فرماتے نے عائشہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیرے بارے فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایک مہینے تو بعد آپ نے وحی نازل فرمائی، عائشہ تینوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے تیری بریت کے بارے، تیری گواہی کے بارے اللہ نے 10 آیات نازل کی دیا ہے۔ سورۃ نور 18 پارہ، سورۃ نور دا دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع دیا 10 آیات نے 11 کو لا کے 20 آیات تک جاؤ قرآن اٹھاؤ، کوئی تفسیر اٹھاؤ، 10 آیات رب نے بیان وقت حضرت عائشہ کے بارے نازل فرمایا، جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری امی کہہ رہی تھی فقالت امی قومی، عائشہ کھڑی ہو جا، یہ ماں کہہ رہی ہے خوشی اندر آ گئی، کہہ رہی ہے فقالت امی قومی نہیں، عائشہ کھڑی ہو جا، کہہ لگی امی کی کانے واسطے کھڑی ہوا، کہہ لگی سونی میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا، اللہ نے تیرے بارے قرآن نازل کیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر، میری امی کے الفاظ سنو ذرا عقیدہ حضرت عائشہ کا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ماں جی واللہ لا اقوم الیہ، جلد نمبر 6 بخاری باب التفسیر، ماں جواب دے رہی ہے حضرت عائشہ واللہ لا اقوم الیہ ولا احمد الا اللہ وزن، کہنے لگی ماں جی میں سب کو پہلے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس رب نے میرے بارے قرآن نازل کیتا۔ عقیدہ نے میری امی عائشہ کہنے لگی میں سب کو پہلے رب کا شکر ادا کروں گی کیونکہ رب نے میرے بارے قرآن نازل فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے 10 آیات نازل فرمایا۔ اور ذرا سنو عقیدے کی بات، حضرت جریج رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب التہجد کے اندر حدیث ہے، حضرت جریج ولی کے تہمت لگی، اللہ نے بچے کو بلا کے گوائیاں دعائیاں، حضرت مریم کے تہمت لگی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیتا کہ بول اپنی ماں کی گواہی دے، حضرت یوسف کے تہمت لگی، اللہ نے بچے کو بلا کے فرمایا کہ حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دے، میں قربان جاواں امی عائشہ کو۔ حضرت عائشہ کی باری آئی، رب نے کسے بچے کو گواہی نہیں دلائی بلکہ عرشہ والے رب نے خود گواہی دی۔ یہ ہے مقام میری امی عائشہ، ارے طاہرہ مطہرہ مفسرہ محدثہ عابدہ زاہدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، رب نے 10 آیات نازل فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی فرما دیا ہے آخری وقت آیا جس وقت نبی علیہ السلام نے وفات پائی، 18 سال حضرت عائشہ کی عمر تھے، اور نبی پاک کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 سال زندہ رہی، 48 سال،
سی ماہ رمضان منگل دا دن 66 سال عمر ہے. حضرت عائشہ نے وفات پائی آخری دن حضرت عائشہ دا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی 4 بھائی کے لیٹیاں حجرت تے لیٹیا. حضرت ابن عباس میرے دروازے دیا نبی پاک دے چاچے دا بیٹا. حضرت عباس عبداللہ بن عباس میرے دروازے تے آئے. آپ کیا اجازت مانگ رہے ہیں؟ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے اس بات کا ڈر ہے کہ ابن عباس میں اجازت نہ دیو میرے کام داخل نہ ہوئے. کی وجہ؟ فرمان کیا کہ اس بات کا ڈر ہے کہ ابن عباس میری تعریف کرے گا. میں چاہیے کہ میری تعریف نہ کی جائے. ساتھی کہنے لگے کہ حجرے کے اندر خاندان والے بیٹھے ہیں. کہنے لگے نبی پاک کے چاچے کا بیٹا ہے کوئی گل نہیں آپ دیو. فرمایا چلو عبداللہ نے اجازت دیو. صحیح بخاری حضرت عبداللہ نے تشریف لائے. آپ کی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کیفا تجدی کا ایسا تیرا حال کی ہے. ایسا کے آخری الفاظ بخیر اتقیت اللہ. کہنے لگے اگر اللہ کے ہاں میں اچھی ہاں تو پھر تو خیر ہی خیر ہے. یہ الفاظ میں حضرت عبداللہ کا جواب کہنے لگا فانت بخیر انشاءاللہ. کہنے لگے انشاءاللہ ایسا تو خیر نہیں ہے. پھر کہنے لگے عائشہ واحد کو نبی پاک کی بیوی ہے کہ جس دن نبی پاک نے نکاح کیتا اللہ کے حکم نال اللہ کے آرڈر نال اور کواری کے نال نکاح کیتا. باقی نبی پاک کی بیویاں ساریاں بیوہ سن مطلقہ سن. فرمایا عائشہ تیرا مقام ہے. نال فرمایا عائشہ تعالی تیرے بارے قرآن نازل فرمایا. ماں جی عائشہ حضرت عبداللہ بن زبیر مخاطب ہو کے بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے بیٹھا ہے عبداللہ ابن عباس کے بیٹے نے میری پھر تعریف کر دیتی ہے. میں چاہتی تھا میری کوئی تعریف نہ کرے. میں تعریف کے لائق ہی نہیں. میں تو اللہ کو ڈرنے والی ہوں. اللہ میرے آخری وقت خیر تے کر دے بھلائی تے کر دے. اے میری امی عائشہ کے آخری الفاظ تھے. میں تعریف نہیں کرنا چاہتی. میں تو اللہ پاک راضی کرنا چاہتی ہوں. ماہ رمضان کا مہینہ 58 ہجری منگل کا دن ہے. حضرت عائشہ نے دنیا کو رخصت کیتا. دنیا کو چلی گئی اور رات کی تاریخی اندر ماں جی عائشہ نے آخری وقت وصیت فرمائی کہ منو جنت البقیع میں دفن کیتا جائے. اور رات کی تاریخی اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری امی عائشہ کا نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع کے اندر حضرت عائشہ نے ہمیشہ واسطے دفن کر دیتا. یہ واقعہ مفسر میں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کو بیان کیتا ہے. اللہ پاک کو دعا کریے کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے نال جب تک زندہ رہیے اللہ سب سارے کو اپنی روحانی امی عائشہ کے نال سچا پیار سچی محبت نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمد